حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حق الصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی اور برادران ایمان، عزاداران سید الشہداء علیہم الصلاۃ والسلام، الحمدللہ ہمارے اس سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے اس عشرہ محرم کا موضوع آج سے آپ کی خدمت میں قرآن مجید اور وارثان قرآن رہے گا۔ ان مجالس میں ہم یہی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے ذریعے سے وارثان قرآن کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا کیا ہے، کیا منزل عطا کی ہے اور کیا شرف بخشا ہے۔ آپ متوجہ رہیں تو انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوتا رہے گا، اور جو کچھ مجھے دربار اہل بیت سے میسر ہوتا رہے گا وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا کہ یا ایھا الناس، پروردگار عالم ساری انسانیت کے ذہنوں کو توجہ دلاتے ہوئے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اے آدم کے بیٹوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے گھر سے، اپنی بارگاہ سے دو ہادیوں کا انتظام کیا ہے۔ پہلے ہادی رہنما اور رہبر کا نام قرآن ہے، اور دوسرے ہادی رہنما اور رہبر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ قرآن کو قرآن میں لفظ برہان سے یاد کیا گیا ہے، اور قرآن ہی میں اہل بیت کو لفظ نور سے یاد کیا گیا ہے۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن بھیجا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح، روشن اور چمکتا ہوا نور نازل کیا، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، راہ ہدایت پہ آ جاؤ، منزل ہدایت پہ آ جاؤ، ہدایت حاصل کر سکو۔ میری طرف متوجہ رہے، اللہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ دیکھو، مقام ہدایت بشریت پر تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ وارثان قرآن نہ ہو۔ جب تک معلمین قرآن نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن انسان کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قرآن مجید خود اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو بھی ہادی بنا کے بھیجا ہے، وہ قرآن مجید بھی تنہا انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن اکیلا نہ کل کافی تھا، نہ آج کافی ہے، نہ قیامت تک کافی رہے گا،
جب تک کہ وارث قرآن کا دامن ہاتھ میں نہ ہو. توجہ فرمائیے گا. یہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ جسے اپنی بارگاہ سے بھیجتا ہے اسے منصب ہدایت عطا کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے دونوں کے لیے ایک ہی مقام پر. سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور اس کی 10ویں آیت ہے. اس میں اللہ نے دونوں کے لیے، قرآن کے لیے اور وارث قرآن کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی مقام پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے گروہ مردم، تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں آئی ہیں. ایک قرآن آیا ہے، ایک امام آیا ہے. یعنی قرآن بھی اللہ کی بارگاہ سے آیا اور امام بھی اللہ کی بارگاہ سے آیا. مگر تعجب ہوتا ہے ذہن مسلم پر، فکر مسلم پر، دماغ مسلمان پر کہ وہ دن رات یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا، اللہ ہی نے بھیجا، اللہ ہی نے نازل کیا. بے شک کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، بلکہ یقین ہے، عرفان ہے، معرفت ہے اور منزل ثبت ہے کہ یہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا. مگر کسی مسلمان نے قرآن کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. کسی مسلمان نے قرآن کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، محمد کے سینے پا اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جبریل کو لاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مسلمان نے قرآن کو آتے ہوئے نہیں دیکھا اسے تو اللہ کے گھر کا مان لیا، اور جس کے لیے 13 رجب کو اللہ کے گھر کی دیوار میں در بن گیا. صلوات پڑھیے نا محمد والا محمد. منزل ملاحظہ فرمائیے گا. اب بیدار ہو کے سنیں، بڑے رحمات کے ساتھ سنیں اور سماعتوں کو بلند کر کے سنیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے سنیں. اس لیے کہ جتنے ہاتھ مدح اہل بیت میں اٹھتے ہیں نا، فاطمہ زہرا اتنی مرتبہ انہیں دعائیں دیتی ہے. رسول اللہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا. تو عرض کر رہا ہوں کہ جس قرآن کو مسلمان نے آتے ہوئے نہیں دیکھا اسے اللہ کے گھر کا مان لیا، اور جس کے لیے 13 رجب کو اللہ کے گھر کی دیوار میں در بنا اس کے بارے میں آج تک شک کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کے گھر سے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. مجھے آپ تک دیکھیں مطلب پہنچانا ہے، مقصد تک پہنچانا ہے اور منزل کے قریب آپ کے ذہنوں کو لے کر آنا ہے. قرآن بھی اللہ کے گھر سے آیا، امام بھی اللہ کے گھر سے آیا. قرآن بھی اللہ بھیجے گا، امام بھی اللہ بھیجے گا. نہ بندے قرآن بنا سکتے ہیں، نہ بندے امام بنا سکتے ہیں. دونوں من جانب اللہ ہیں. قرآن بھی وہیں سے آئے گا، امام بھی وہیں سے آئے گا. اور جسے اللہ اپنی بارگاہ سے بھیجتا ہے نا اس کے ہر جز کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ جسے اپنی بارگاہ سے بھیجتا ہے اس کے ہر جز کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. ارے بھائی قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، کسی ایک آیت کو اٹھا کر دیکھ لو تو مسلمان کا بچہ بھی کہے گا کہ یہ آیت اللہ ہے. نہیں پہنچ رہی نا بات؟ نوجوانوں تمہارے اوپر زیادہ لازم ہے کہ تم زیادہ سمجھو، اس لیے کہ تم قوم کا مستقبل ہو، تمہیں بہت آگے جانا ہے اپنی زندگی کو لے کر. کیا کہا، کیا عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں؟ ہر مسلمان کا بچہ کہے گا قرآن کی کوئی بھی آیت کہیں سے بھی اٹھا لو تو ہر آیت کو دیکھ کر وہ یہی کہے گا کہ یہ آیت اللہ ہے. آیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی آیت. ہم نے کہا بھائی قل هو اللہ احد، کہنے لگے یہ آیت اللہ ہے. ہم نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہا یہ آیت اللہ ہے. ہم نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا یہ آیت اللہ ہے. ہم نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہا یہ آیت اللہ ہے. یعنی آیت کو نسبت دی اللہ کی طرف، آیت کو اضافت دی اللہ کی طرف کہ یہ بھی اللہ کی آیت،
یہ بھی اللہ کی آیت، یہ بھی اللہ کی آیت۔ تو مسلمان ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ جس چیز کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ قرآن کی ہر آیت اللہ کی طرف منسوب ہے، تو یاد رکھو کائنات میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہے، یا قرآن کتاب اللہ ہے یا علی ولی اللہ ہے۔ دو ہی چیزیں اور جو چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ، کیا کہنا صاحب، زندہ سلامت رہے نعرہ حیدری لگانے والے کو، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نعرہ حیدری لگانے سے زبان پاک ہوتی ہے، طہارت عطا ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دو ہی چیزیں ہیں، یا قرآن کتاب اللہ ہے یا علی ولی اللہ کا۔ صاحب یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ ارے بھائی آپ نے قرآن کی جس آیت کو دیکھا آیت اللہ کہہ دیا۔ جس اعتبار سے، جس اینگل سے، جس رخ سے، جس قرینے سے، جس تخمینے سے، جس طرز سے، جس ادا سے، جس اسلوب سے آپ نے قرآن کی آیت کو دیکھا آیت اللہ کہہ دیا۔ اسی طرح سے میرے مولا ہے، علی کے ہاتھ کو دیکھا تو ید اللہ، آنکھ کو دیکھا تو عین اللہ، چہرے کو دیکھا تو وجہ اللہ۔ اللہ کی طرح منسوب ہے نا بھائی، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ہم صاحبان عقل ہے، ہم صاحبان خرد ہے، ہم اہل عقل ہے، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہے۔ ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، ہمیں ذرا تھوڑا آگے تشریف لیا، باہر سے آنے والے کو زحمت نہ ہو، آ جائیے آگے آ جائیے، صلوات پڑھ دیں عظمت محمد والے محمد پر۔ ہاں والا میں نے عرض کیا کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں۔ آپ کو تو کچھ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اتباع، اطاعت، فرما برداری۔ جیسے جیسے اللہ کی طرف کا ہادی کرتا چلا جائے ویسے ویسے تم بھی کرتے چلے جاؤ۔ اور ہمارے حضور وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جب اللہ نے انہیں قرآن میں خطاب کیا، حضرت توجہ فرمائیے گا، عجیب و غریب بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں۔ ہم حضور کی امت میں ہیں نا، ہم حضور کی قوم میں ہیں نا، ہم حضور کی شریعت پہ ہیں نا، تو پہلے حضور کو بھی تو سمجھو تاکہ منصب امامت سمجھ میں آئے۔ نہیں، جملوں پہ غور کیجئے گا میرے عزیزو، تاکہ منصب خلافت سمجھ میں آئے۔ حضور کو جب اللہ نے تشبیہ دی تو قرآن مجید کے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ ارے جاگ رہے ہو تو ذرا جملے سنیے گا۔ کیسا رسول بھیجا؟ آدم جیسا کا نہیں، نوح جیسا نہیں، ابراہیم جیسا کا نہیں، ابراہیم جیسا کا نہیں، اسماعیل جیسا نہیں، سلیمان جیسا، داؤد جیسا۔ سارے نبیوں میں اگر نظر انتخاب پڑی شباہت کے لیے، تشبیہ کے لیے، تو جناب موسیٰ پہ جا کے روکی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب موسیٰ پہ جا کے روکی۔ اب جا کے تاریخ پڑھو، یہ سورہ ہے مدنی سورہ، مدینے میں نازل ہوا، اور اس سورے کے نازل ہونے سے
کئی برس پہلے جناب ابو طالب نے مکے میں یہی کہا تھا کہ علم تعلمو انا وجدنا محمدن رسولن کموسا، اے لوگوں تمہیں نہیں معلوم ہم نے محمد کو ویسا ہی رسول پایا۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ سلامت رہیے گا بھائی۔ ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا، ابھی تو یہ آیت آئی بھی نہیں، اور جناب ابو طالب نے مکے میں کیا کہا؟ تمہیں نہیں معلوم ہم نے محمد کو ویسا ہی رسول پایا جیسے موسیٰ تھے، اور قرآن مدینے میں کہتا ہے بعد میں کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ تمہیں نہیں معلوم ہم نے محمد کو ویسا ہی رسول پایا جیسے موسیٰ تھے۔ یہ ہے وحدت فکر اور یہ ہے وحدت نظر۔ جملہ کہہ دو، جہاں پر ابو طالب کی نگاہ ٹکی وہیں پر قرآن کی نگاہ ٹکی۔ ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں پر نظر انتخاب ابو طالب کی پڑی وہیں پر قرآن کی پڑھی۔ کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو اب دو باتیں مانو نوجوانوں، یا تو یہ مانو کہ ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، ارے بھائی دو ہی باتیں ہیں، یا تو اتنا بلند مانو کہ ابو طالب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، یا یہ مانو کہ ابو طالب جو کہتے جاتے تھے وہ قرآن بنتا جاتا تھا۔ صلوات بھیجیے نا محمد والے محمد، قرآن بنتا جاتا تھا۔ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ جملے کی قدر فرمائیے گا، ماشاءاللہ مجلس سے سنتے ہیں اور یہ بڑا بیدار مجمع ہے میرا۔ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا، دعائیں نکلتی ہے، آپ قرآن کی باریکیوں کو سمجھنے لگے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے لگے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا۔ دیکھو یہ قرآن تمہارے سلیبس کی کتاب ہے، اگر اس قرآن کو آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ آپ کے اوپر زیادہ لازم ہوتا ہے، عزاداروں کے اوپر، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کے اوپر، کہ وہ قرآن کی باریکیوں کو اور قرآن کی گہرائیوں کو سمجھے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہا؟ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا یہ جیسا کہنے کا حق تمہیں نہیں دیا گیا، یہ رائٹ تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ محمد جیسے، تم نہیں ہو۔ تو جب میرا نبی موسیٰ جیسا، تو میرے نبی کی قوم بھی تو موسیٰ جیسی قوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب جا کے قرآن پڑھو کہ اگر محمد کی قوم نے اپنا خلیفہ خود بنا لیا ہو تو محمد کی قوم بھی بنا لے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، چونکہ جیسے موسیٰ ویسے محمد۔ بھائی پورا قرآن آپ کے پیش نظر ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اگر موسیٰ کی قوم نے اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا خلیفہ، اپنا امام اگر خود بنا لیا ہو تو محمد کی قوم بھی بنا لے۔ اور بھائی بنانے کی ضرورت کیا؟ ذرا قرآن تو پڑھو۔ اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کو 12 ہادی دیے، ہم نے موسیٰ کو 12 رہبر دیے۔ تو جب موسیٰ کے لیے 12 ہیں تو محمد کے لیے بھی تو 12 ہوں گے نا۔
اب قرآن پڑھو. اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کو 12 ہادی دیے, محمد کو بھی 12 قرار دیں گے. اور مزے کی بات سنو, موسیٰ کا آخری عیسیٰ, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, موسیٰ کا آخری عیسیٰ جس کو ہم نے موسیٰ کا آخری بنایا اس کو پردے میں رکھا, محمد کے آخری کو بھی پردے میں رکھیں گے. جیسے موسیٰ ویسے محمد. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. یہ اللہ نے تشبیہ کیوں دی, یہ اللہ نے شباہت کیوں دی, یہ قرآن میں کیوں لکھا کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا. اب آگے بڑھ کر پھر اللہ کلیئر کرتا ہے اس بات کو. سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا, جا کے پڑھیے گا, اگر توفیق ہو تو جا کے پڑھیے گا. کہتا ہے پروردگار عالم, الم ترى الى الملأ من بني اسرائیل اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللہ. موسیٰ کی قوم نے, یہ پورا چیپٹر قرآن مجید میں آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر, موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک ہادی بنا دو, ایک رہبر بنا دو, ایک خلیفہ بنا دو, ایک امام بنا دو. نبی نے ڈانٹ دیا, خبردار, کئی نبی بناتا ہے امام. آئے ہائے, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, جملوں کی قدر کیجئے عزیزان گرامی, تبھی لطف آئے گا. نبی نے ڈانٹ دیا, خبردار, نبی نہیں بناتا امام, نبی نہیں بناتا خلیفہ, نبی نہیں بناتا رہبر, نبی نہیں بناتا ہادی. کا پھر کون بنائے گا؟ کا میرا اللہ بنائے گا. کل کی مجلس بھول گئے, میرا اللہ بنائے گا. کہ اچھا چلو تم نے مجھ سے یہ بات کہی ہے تو میں اللہ سے سفارش کر دوں گا. ہر جگہ سفارش چلتی ہے صاحب, آپ کے یہاں بھی چلتی ہے, اللہ کے یہاں بھی چلتی ہے, مگر ہماری سفارش میں اور اس کی سفارش میں بڑا فرق ہے. ہماری سفارش ناقص ہوتی ہے, اس کی سفارش بالکل مکمل ہوتی ہے, پختہ ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, پائیدار ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا آپ. کہا بھائی چلو تم نے مجھ سے یہ بات کہی ہے تو میں اللہ سے کہہ دوں گا, وہ بنا دے گا. اور جناب موسیٰ نے کہی بھی یہ بات. اب قرآن نقل کرتا ہے اس بات کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقال نبیہم, جب اس کے نبی نے کہا یعنی جناب موسیٰ نے, وقال نبیہم قد بعث لکم طالوت ملکا, جناب موسیٰ نے کہا میری قوم والو سنو سنو, اللہ نے تمہارے لیے امام بنا دیا, ہادی بنا دیا, رہبر بنا دیا, خلیفہ بنا دیا. کا کس کو بنایا؟ کا جناب طالوت کو بنا دیا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا, موسیٰ کی قوم ارے خود مل کے بنا لو نا کسی کو, خود مل کے چن لو نا کسی کو. مگر نہیں, ہوشیار قوم تھی, جانتی تھی کہ ہم ہیں, تجربہ غلط ہے کہ ہمیشہ امت کا چنا ہوا میدان میں نہیں ٹکتا. آپ مبوس کریں میں کیسے قرآن کے الفاظ کو کھولوں اور کیسے تشریح کروں آپ کی خدمت میں. اے اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک ہادی بنا دو, ایک رہبر بنا دو, ایک امام بنا دو, ایک حاکم بنا دو, ایک خلیفہ بنا دو. نبی نے کہا بھائی میں نہیں بناؤں گا, اللہ بنائے گا. اور نبی نے کہی بھی یہ بات کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امام بنا دیا, ہادی بنا دیا, رہبر بنا دیا. تو ساری قوم بگڑ گئی, اور بگڑنے کے بعد جملے کی قدر کیجیے گا, قرآن نقل کرتا ہے اس بات کو. ساری قوم, پوری قوم بگڑ گئی, اور بگڑنے کے بعد کہا اللہ کے نبی وہ ہمارا ہادی, رہنما, رہبر, امام, خلیفہ کیسے ہو جائے گا؟ اس سے زیادہ تو مستحق ہم ہیں اس بات کے. کہا بھائی کیوں؟ کلم یوتا ساتم من المال, اس لیے کہ اللہ نے اسے مال تو دیا ہی نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اللہ نے اسے دولت تو دی ہی نہیں. دیکھا
امت کا مزاج ہمیشہ سے خراب ہے کہ جب بھی خلیفہ دیکھنا چاہتی ہے مالدار ہی کو دیکھنا چاہتی ہے. لم یوتا ساتام من المال، اسے مال تو دیا ہی نہیں گیا، اسے دولت تو دی ہی نہیں گئی، وہ غنی تو ہے ہی نہیں، وہ صاحب دولت تو ہے ہی نہیں، وہ صاحب ثروت تو ہے ہی نہیں. نبی نے بگڑ کے کہا ارے بھائی اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کی وحی آئی ہے. کیا وحی آئی ہے؟ کہ اللہ کی وحی یہ آئی ہے ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ارے تم مال کی بات کر رہے ہو، اللہ نے اسے تمہارے اوپر چن لیا اور دو بنیادوں پہ چنا. بسطۃ فی العلم والجسم، اسے علم بھی زیادہ دیا، اسے طاقت بھی زیادہ دی. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. امامت کے دو معیار بتائے قرآن نے، بسطۃ فی العلم والجسم، جو علم میں بھی زیادہ ہو، جو طاقت میں بھی زیادہ ہو، ہم اسے امام بنائیں گے. خالی جسم بھی نہیں، خالی علم بھی نہیں، علم میں بھی زیادہ ہو، طاقت میں بھی زیادہ ہو. تو دنیا والوں اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ہو تو لاؤ، اور اگر کہیں نہ ملے تو نبی کے ہاتھوں پہ دیکھ لو. اگر کہیں نہ ملے تو نبی کے ہاتھوں پہ دیکھ لو. علی پیدا ہوئے، نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کے بتایا کہ علم میں زیادہ ہوں، گہوارے میں کلہ ازدر چیر کے بتایا طاقت میں زیادہ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے اور ان ہاتھوں کے اٹھانے والوں کو کربلا کے شیر ابو الفضل العباس کے صدقے میں ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. توجہ فرمائیے گا، میں نے کوئی تاریخ تو نہیں پڑھی آپ کی خدمت میں، کوئی تاریخ کا ٹکڑا تو نہیں پڑھا، قرآن مجید ہے. تھوڑا سا باتوں کو سمجھانے میں زحمت تو ہوتی ہے مگر بات پائیدار ہونا چاہیے، چونکہ یہ مقام رسالت ہے. یہاں سے جو بھی بات ہو وہ پروف کے ساتھ ہو، وہ سند کے ساتھ ہو، وہ مضبوطی کے ساتھ ہو. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. دو معیار بتائے قرآن نے امامت کے، جو علم میں زیادہ ہو، جو طاقت میں زیادہ ہو. اب حسن سماعت کی ضرورت تو اس منزل پہ پڑے گی. دیکھیے آدھا گھنٹہ تقریباً 40 منٹ ہونے جا رہے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے، مگر آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی 20 منٹ ہوئے ہیں، ہے نا. توجہ کیجئے گا، اب حسن سماعت کی ضرورت اس منزل پہ پڑے گی. قرآن نے دو معیار بتائی امامت کے، علم میں زیادہ ہو، طاقت میں زیادہ ہو. نوجوانوں بچوں سمجھ رہے ہو بات کو؟ امامت کے دو معیار، جو علم میں زیادہ ہو، جو طاقت میں زیادہ ہو. اب نبی کے بعد دو نظریے بنے، بالکل سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں. نبی کے بعد دو نظریے بنے. ایک نظریے نے ایک بزرگ کو بنایا، اب پتہ نہیں وہ بنا کے بن گیا. ایک نظریے نے علی کو مانا. قرآن نے دلیل کیا دی؟ علم میں زیادہ ہو،
طاقت میں زیادہ ہو. تو بھائی ہم تو ثابت کر رہے ہیں علی سے بڑا کوئی عالم لا دو, علی سے بڑا کوئی طاقتور لا دو, اور اپوزیشن کی بھی تو قیامت دیکھو, جسے بنایا تھا اس کے اندر یہی دو کمزوریاں, 40 برس تک سورہ بقر یاد نہ ہو سکا. جو صفتیں, بھائی میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا ہوں, یہ تو قرآن کی باریکیاں ہیں, گہرائیاں ہیں, سمجھیں گے سمجھنے والے, جنہیں توفیق ہے قرآن سمجھنے کی انشاءاللہ وہ سمجھیں گے. جو صفتیں میرے مولا کے اندر پائی جاتی ہے نا, وہی اپوزیشن کے اندر مائنس نہیں ہے, محروم ہے. میرے علی کا کمال دیکھو, پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا کہ عالم ہوں, گہوارے میں کلہ ازدر چیر کے بتایا کہ طاقتور ہوں, اور جو مقابلے پر آیا اس نے 40 سال تک سورہ بقر نہ یاد کر کے بتایا کہ سب سے بڑا جاہل ہوں. علی نے گہوارے میں کلہ ازدر چیر کے بتایا کہ طاقتور ہوں, اور جو مقابلے پہ آیا اس نے غار میں سانپ سے ڈر کے بتایا کہ سب سے بڑا بزدل ہوں. دو معیار دیے, توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں, نوجوانوں, دوستوں, میرے بزرگوں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور بڑی دعائیں آپ نے مجھے برابر سنا ہے, آپ کی دعائیں میرے حق میں برابر رہتی ہے, تو میں بول رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. امامت کے دو معیار, علم میں زیادہ, طاقت میں زیادہ. اب قرآن نے ایک پیغام دیا ساری کائنات کے نام, ساری امت کے نام, قرآن نے ایک پیغام دیا ہے. کیا پیغام؟ کہ ہم جو انسان کو پیدا کرتے ہیں نا, جاہل پیدا کرتے ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے ساری کائنات کے نام, کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا, اور جب ہم اسے موت دیں گے پھر جاہل ہو جائے گا. یعنی ابتدا بھی جہالت, انتہا بھی جہالت. کس بات پہ غرور کرتے ہو بھائی, کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ ہماری تو ابتدا بھی جہالت ہے, انتہا بھی جہالت ہے. اب میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہاں آپ کے ذہنوں پہ بوجھ ڈالوں, بس اتنا سمجھ لو. سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا, اور جب ہم اسے موت دیں گے پھر جاہل ہو جائے گا. یعنی ابتدا بھی جہالت, انتہا بھی جہالت. تو قرآن نے ایک فوٹو تو دکھایا نا, جیسی ابتدا ویسی انتہا, جیسا آغاز ویسا انجام, جو جیسا شروع میں ہوگا ویسا آخر میں ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے, میں بہت آگے لے جا سکتا ہوں آپ کو. جو جیسا شروع میں ہوگا ویسا ہی آخر میں ہوگا. قرآن نے معیار کیا دیا؟ جو علم میں زیادہ ہو, جو طاقت میں زیادہ ہو. میرے علی کا کمال دیکھو, پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا کہ سب سے بڑا عالم ہوں, گہوارے میں کلہ ازدر چیر کے بتایا کہ سب سے بڑا طاقتور ہوں, اور جب عمر ڈھلنے لگی تو منبر کوفہ سے سنونی کہہ کے بتایا کہ عالم ہوں, خیبر کا در اکھاڑ کے بتایا. جیسی ابتدا ویسی انتہا, جیسا آغاز ویسا انجام. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہادی ہم بنائیں گے, رہبر ہم بنائیں گے, امام ہم بنائیں گے, بندے نہیں بنا سکتے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا. اب جناب موسیٰ خود کہتے ہیں, سورہ طٰہٰ جا کے پڑھیے گا, خود جناب موسیٰ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جتنا 2.25 مہینے قرآن پڑھا جاتا ہے نا, اتنا تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بھی نہیں پڑھا جاتا. بہت آسانی سے آپ نے جملہ سن لیا, اس لیے کہ میں نے بڑی آسانی سے پڑھا.
اس لیے کہ وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہاں تو تلبیہ پڑھا جاتا ہے. مگر ان 2.25 مہینوں کی اہمیت کو سمجھو عزیزان گرامی، اور اس کی منزلت کو اور اس کی قدر کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھے. کیا کہتے ہیں جناب موسیٰ خود؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. ویسر لی امری، میرے مشکل کام کو آسان بنا دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. کیا بات کر رہے جناب موسیٰ اللہ سے. آپ بھی ذرا سلیقہ سیکھیں اپنے اللہ سے، جب محو گفتگو ہو نماز میں تو اسی انداز کی باتیں کیا کریں. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے بعد جناب موسیٰ عجیب و غریب بات کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی، اور اے پروردگار میرے لیے میرے گھر سے ایک وزیر بنا دے. پروردگار تو بنا، میں نہیں بناؤں گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا باریکی کو سمجھے. معبود تو بنا، میں نہیں بناؤں گا. وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی، میرے گھر سے ایک وزیر بنا دے. ہارون اخی، اس کا نام ہے ہارون، رشتہ ہے بھائی کا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا موسیٰ، ارے جب سب کچھ اللہ کو بتا ہی دیا تو بنا بھی خود لو. بھول جاتے آپ، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی ہارون اخی، میرے لیے میرے گھر سے ایک وزیر بنا دے. پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی اس دعا کو سنا اور اللہ وجد میں آیا اور کہنے لگا، اے میرے محمد، اے میرے حبیب، ارے وہ موسیٰ تھا جس نے مانگ لیا، لیکن تو مجھ سے نہیں مانگے گا نا. میں تیرے ظرف کو جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نہیں مانگے گا. آپ وجد میں آ جائیں گے، توجہ کیجئے گا. ارے وہ موسیٰ تھا جس نے مانگ لیا، اے میرے حبیب مگر تم مجھ سے نہیں مانگے گا. میں تیرا ظرف جانتا ہوں تو میں خود کہتا ہوں تجھ سے، رب اخرجنی مخرجا صدق، رب اخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار جہاں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ، جہاں جہاں رہوں سچائی کے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ کہتا، اے محمد مجھ سے مانگ کہ اللہ تو اپنے پاس سے، اے اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ سے، اے اللہ تو مجھے اپنے گھر سے ایک طاقتور مددگار دے دے. دونوں باتوں میں ذرا فرق محسوس کیجئے گا میرے عزیزوں. یہ قرآن کی باتیں ہیں، ذرا سمجھانے میں دقت تو ہوتی ہے مگر سمجھیں گے انشاءاللہ. فرش اعضاء کی یہ عظمت ہے کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ عاقل ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، ذہن کھل جاتے ہیں. جناب موسیٰ نے کیا مانگا؟ اپنے گھر سے مانگا، اپنے گھر سے مانگا. پروردگار مجھے میرے گھر سے دے دے. اپنے نبی سے کیا کہلوا رہا؟ اپنے حبیب سے، پیغمبر سے، اپنے رسول سے، اے محمد مجھ سے مانگ، اے اللہ تو مجھے اپنے گھر سے دے دے. ارے قرآن پڑھ کر اتنا اندازہ تو ہوا، قرآن پڑھ کر اتنا تو سمجھ میں آیا کہ موسیٰ کو وزیر موسیٰ کے گھر سے ملے گا، لیکن محمد کو وزیر کعبے کی دیوار ٹوٹے گی، در بنے گا، وزیر ملے گا. ماشاءاللہ محمد محمد. یہ دونوں باتیں آج لے کے جائیں، اپنے ذہن میں گرہ باندھ کے جائیں. جناب موسیٰ کی دعا کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِی مِنْ أَهْلِی، پروردگار
مجھے میرے گھر سے دے دے. اپنے حبیب سے کیا کہلوا رہا ہے؟ سلطانن نصیرہ، پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے ایک نصیر دے دے، ایک سلطان دے دے، ایک نصیر دے دے. نصیر کے معنی نہیں پہچانا آپ نے؟ ناصر میں اور نصیر میں بہت بڑا فرق ہے. ناصر میں اور نصیر میں بڑا فرق ہے. ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی مدد کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر وقت مدد کرے. ارے سو جائے تو مدد کرے، جاگے تو مدد کرے. مولا سلامت رکھے. میں نے کلیئر کر دیا آپ کی خدمت میں. علی نے 86 جنگوں میں جاگ کر مدد کر کے بتایا کہ نبی کا نصیر ہوں. شب ہجرت بستر پر سو کر مدد کر کے بتایا کہ نبی کا نصیر ہوں. پروردگار مجھے اپنے پاس سے، اپنے نزدیک سے، اپنی بارگاہ سے، اپنے گھر سے ایک طاقتور مددگار دے دے. مزاج محمد نہیں پہچانا آپ نے؟ اسے تو امت کے گھر کا مددگار بھی نہیں چاہیے، اللہ کے گھر کا مددگار چاہیے. اور یاد رکھے محمد کی مدد دو ہی نے کی ہے، یا علی نے کی ہے یا علی کے باپ ابو طالب نے کی ہے. پوری تاریخ پڑھ جائیے، دو ہی ملیں گے نبی کے مددگار، دو ہی ملیں گے نبی کے ناصر، دو ہی ملیں گے نبی کے پشت پنہا، یا علی کے باپ ابو طالب. ابو طالب زندگی کے ہر مرحلے پہ نظر آئے، زندگی کے ہر محاذ پہ نظر آئے. مکے میں خود، لیکن جب یہ نصرت مدینے میں گئی تو حسن کی شکل میں نظر آئے، اور جب یہ نصرت اور آگے بڑھی تو ابو طالب حسین کی شکل میں نظر آئے، اور جب یزیدیت کو دفنانے کی منزل آئی تو ابو طالب زینب کی شکل میں نظر آئے. ابو طالب صرف ابو طالب نہیں ہے، یہ ایک کردار کا نام ہے، ایک شخصیت کا نام ہے. مگر ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ ضرور کہوں گا، ابو طالب، شیب ابو طالب میں رہ کر محمد کی جان کو بچا لینا یہ ابو طالب کا کارنامہ ہے، لیکن جلتے ہوئے خیموں سے عابد بیمار کو بچا کے لے آنا یہ زینب کبریٰ کا کارنامہ ہے. بس عزادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے. شہزادی زینب جلتے ہوئے خیمے سے عابد بیمار کو اپنی پشت پر لے کر آئی اور ریگزار کربلا پہ رکھ دیا. آج کربلا کی آج محرم کی کتنی تاریخ ہے عزادارو؟ دوسری شب ہے نا، محرم کی دوسری شب لگ چکی ہے. 28 رجب کو حسین ابن علی نے اپنے نانا کا پیارا مدینہ چھوڑا. مدینہ چھوڑنا، گھر چھوڑنا معمولی بات نہیں ہوتی عزادارو. ذرا تصور کر کے سنیں، اگر کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہے تو اس کے دل سے پوچھو، یا جو پردیس میں آپ کے نوجوان رہتے ہیں ان کے دل سے پوچھو کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں. ساری خبریں لیتے ہیں کہ آج کون سی مجلس ہوئی، آج کتنا مجمع آیا. یہ سب کیا؟ یہ حسین سے لگاؤ ہے، یہ حسین سے رشتہ ہے. 28 رجب کو جب حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، جانتے ہیں کیوں چھوڑا؟ کس لیے چھوڑا؟ یزید کا خط آیا حاکم مدینہ کے پاس، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، حاکم مدینہ حسین کو اپنے دربار میں طلب کرو.
اور ان سے ہماری بیعت کراؤ. اگر حسین بیعت نہ کر سکے تو ان کا سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دو. یہ معمولی خط نہیں عزادارو، یہی خط رونے کے لیے کافی ہے. تصور کرو ذرا، کوئی خطیب نہیں رلاتا کسی کو، کوئی ذاکر نہیں رلاتا کسی کو، رلاتا ہے تصور، رلاتا ہے خیال. جیسے ہی حاکم مدینہ نے اس خط کو پڑھا، اپنے قاصد کو امام حسین کے یہاں بھیجا. کہا آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے. امام حسین سمجھ گئے کہ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے، کس لیے طلب کیا گیا ہے. ہاشمی نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ابو الفضل العباس کو ساتھ لیا، قاسم کو ساتھ لیا، علی اکبر کو ساتھ لیا، دیگر خاندان بنی ہاشم کے افراد کو ساتھ لیا. شہزادی زینب نے پوچھ لیا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بہن زینب ہمیں دربار میں بلایا گیا ہے، ہم دربار تک جا رہے ہیں. شہزادی نے دربار کا نام سنا، دل دھڑکنے لگا، دل پریشان ہو گیا. کہ بھیا جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے خدا حافظ. شہزادی گھر میں رہی. ہاشمی نوجوان دربار کے قریب آئے. امام حسین نے نوجوانوں سے کہا نوجوانوں تمہیں دربار میں نہیں بلایا گیا، لہٰذا تم دربار کے باہر رہو، لیکن جب میری آواز بلند ہو جائے تو تم فوراً دربار میں داخل ہو جانا. ہاشمی نوجوان دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. نبی کا نواسا حسین اکیلا دربار میں گیا. جیسے ہی حاکم نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، احترام میں تو کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا آئیے تشریف لائیے. امام حسین کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد امام حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا گیا، کیوں طلب کیا؟ کہہ لیجئے یہ خط آیا ہے حاکم مدینہ کا، یہ خط آیا ہے یزید کا، یہ خط آیا ہے یزید کا، اس کو پڑھ لیجئے. امام حسین نے خط کو لیا، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بہت بڑا جملہ ہے تاریخ میں عزیزو. حسین کا یہ جملہ پوری کائنات میں گونج رہا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہاں اگر بیعت لینا تو صبح ہونے دو، یہ تو رات کا سناٹا ہے، مجمع کو آ جانے دو، پھر ہم بتائیں گے کہ تم میں اور ہم میں خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے. یہ کہہ کر نبی کے نواسے نے چلنا شروع کیا. مروان کھڑا ہوا تھا، آگے بڑھ کر کہتا ولید اگر حسین اس وقت بچ کر چلے گئے تو پھر دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا ان کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیج دو. جیسے نبی کے نواسے نے یہ جملہ کہا، ایک جملہ کہا یا ابن الزرقاء خبردار خاموش ہو جا، وارث تطہیر کے بیٹے سے اور تو ایسی جملے استعمال کر رہا ہے. بس جیسے ہی نبی کی آواز یہ بلند ہوئی، نبی کے نواسے کی یہ آواز بلند ہوئی، ہاشمی نوجوان دارالامارہ میں داخل ہو گئے. جو سب سے پہلے دارالامارہ میں داخل ہوا، تاریخ نے اس کا نام ابو الفضل العباس لکھا ہے. ابو الفضل العباس نے تلوار کو نیام سے نکال لیا. امام حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہ بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے، چلو ہمیں گھر جانا ہے، اب سامان سفر تیار کرنا ہے، ہمیں کربلا بسانی ہے. بس عزادارو یہی تک سنانے تھے. اب 2-3 جملے مصائب کے سن لیجئے گا، حق مجلس ادا ہو جائے گی. حسین ہاشمی نوجوانوں کو لے کر اپنے گھر میں آئے. عزادارو بہن زینب نے دیکھا بھائی سے لپٹ گئی، اور لپٹنے کے بعد کہا بھیا کیا طے پایا؟ کہ بہن زینب اب ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، اب ہمیں کربلا کو جانا ہے. کہ بھیا اکیلے جاؤ گے؟ یہ بہن بھی تو ساتھ ساتھ جائے گی، جہاں تم جاؤ گے بھیا یہ بہن بھی وہی جائے گی. لیجئے عزادارو، ادھر جناب ابو الفضل العباس کو حکم دیا کہ سامان سفر کی تیاری کرو. عباس سامان سفر کی تیاری کرنے لگے. روایت بتاتی ہے کہ آدھی رات تک حسین عبادت الہی میں مصروف رہے. آدھی رات گزرنے کے بعد نبی کا نواسا
नाना की कब्र पर आया और आने के बाद कहा सलाम अलैका या जद्दा, ऐ दादा आप पर हमारा है, नाना आप पर हमारा सलाम हो। तो कब्र के अंदर से आवाज आई बेटा तुम पर भी हमारा सलाम हो। कहा नाना आपकी उम्मत ने बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है नाना, अब बताओ आपका हुक्म क्या है। कहा मेरे लाल हुसैन करबला चले जाओ, सर कटाओ और देखो अकेले ना जाना, बहनों को साथ लेकर जाना ताकि मेरा दीन सरफराज हो जाए, ताकि मेरा दीन सर बुलंद हो जाए। अज़ादारों नाना की कब्र से रुखसत होकर हुसैन भाई की कब्र की तरफ चले। रावी कहता है कि जब हुसैन नाना की कब्र की तरफ जा रहे थे तो ऐसे जा रहे थे जैसे कोई कोहे वकार जा रहा हो, और जब हुसैन भाई की कब्र की तरफ चले तो ऐसे कदम जमा जमा के जा रहे थे जैसे कोई बादशाह चला जा रहा हो। लेकिन रिवायत बताती है कि जब हुसैन माँ की कब्र की तरफ चले तो हुसैन ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई कमसिन बच्चा अपनी माँ की गोद दौड़कर हुसैन ने अपने आप को सैयदा की कब्र पे गिरा दिया। और गिराने के बाद कहा अम्मा आप पर हमारा सलाम हो। तो कब्र के अंदर से आवाज आई बेटा तुम पर भी हमारा सलाम हो, ऐ बेटा जाओ करबला चले जाओ, तुम अकेले नहीं जाओगे, ये दुखिया माँ भी साथ साथ जाएगी, जहां तुम जाओगे बेटा ये माँ भी तुम्हारे साथ साथ चलेगी। लीजिए अज़ादारों हुसैन रुखसत होकर अपने घर आए। अभी अबिल फजल अब्बास घर में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद कहते आका कुछ बनी हाशिम की औरतें हैं जो काला लिबास पहने हुए हैं, वो अपने अपने घरों से निकल आई हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहती है। सुनना आज़ादारों रोने के लिए एक ही जुमला काफी है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने सुना, घर से बाहर निकल के आए, क्या देखा मदीने की औरतें सियाह चादर ओढ़े हुए हैं, सियाह बुर्के ओढ़े हुए हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं। एक मर्तबा नबी के नवासे ने पूछा ऐ मदीने की औरतों तुम क्या चाहती हो?